رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاکرمین افضلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے اور ہر چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی پاک ذات ہے جو ہمیشہ سے تھا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور کروڑوں درود پاک جناب سیدنا کونین مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضرات، آج 5 ربیع الاول کا دن ہے۔ آج جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا دن ہے۔ آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے بارے میں ساری زندگی بھی اگر کہا جائے تو کم ہوگا۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت کے بارے میں اگر ساری زندگی بات کی جائے، آپ کا تذکرہ کیا جائے تو ساری زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی شان، آپ کے خیر کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی ولادت بسعادت، مختصر تعارف امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا سماعت فرمائیں کہ آپ کی ولادت بسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسن ہے، کنیت ابو محمد ہے، اور القاب تقی ہے، اور مجتبی بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضور کے اگر کوئی مشابہ تھا، سب سے زیادہ اگر حضور کے کوئی مشابہ تھے تو وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مشابہ تھے۔ آپ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ مشابہت رکھتے ہیں، وہ آپ سر مبارک سے ناف تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے آپ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہا جائے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 5 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں اس دنیا سے آپ کا وہاں پر وصال ہوا، اور اس دنیا کو آپ چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے گئے۔ آپ کا وصال 49 ہجری میں ہوئی، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 47 آپ کی عمر تھی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ایک شرف، یہ کسی بھی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو آپ کو تھی، وہ یہ ہے کہ آپ مشابہ رسول تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں سیاہ بڑی بڑی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار مبارک پتلے تھے، کلائیاں گول تھی، گردن مبارک بلند اور شفاف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو اور شانہ بھرے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی گھنی تھی اور کانوں تک جا ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، قد زیادہ طویل نہ تھا، چہرہ نورانی اور بال گھنگرالو تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک نہایت ہی خوبصورت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوئی حضرات دیکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مشابہ تھے۔ کہیں سارے صحابہ کرام آپ کو جب دیکھتے، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے اور کہتے کہ بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ رضی اللہ تعالی عنہ حسن آپ کا نام ہے، حسن کے معنی ہے حسن و جمال، یعنی کہ جس کا نام ہی حسن ہے تو اس کا حسن و جمال کیا ہوگا آپ بتائیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخی کہ روایت میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا، وہ آ کر آپ سے عرض، آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا، صرف آ گیا اور کھڑے ہو گیا، آپ کے سامنے آ گئے اور کھڑا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 10,000 اشرفیاں عطا فرمائیں۔ تو ایک صحابی رسول نے امام حسن سے کہا کہ انہوں نے جو چھٹی لے کر آئی تھی وہ آپ دیکھ لیتے، اس کے بعد آپ ان کو جو عنایت فرمانا تھا آپ تب فرماتے۔ آپ نے بنا چھٹی دیکھے، بنا کچھ، آپ اس چھٹی کو دیکھ کر اس کی آرزو کو پوچھ کر، بنا اسے کچھ پوچھ کر آپ نے اسے اتنا سارا مال عطا فرما دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تک میں اس کی چھٹی اگر پڑھتا، تو اس کی چھٹی اگر میں اس کے سامنے اگر پڑھتا رہتا تو وہ جب تک اس کی ذلت ہوتی رہتی، اس کی ذلت ہوتی رہتی، اسی لیے میں بنا کچھ پڑھے، بنا کچھ دیکھے، بنا اس سے کچھ پوچھے میں نے اسے مال عطا فرما دیا۔ آج دیکھیے حضرات، ہم اگر کچھ کسی کو کھانا دیتے ہیں، یا کسی کو ہم خیرات کرتے ہیں، یا کسی کو ہم کسی بھی طرح کی مدد کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ خیر کر کے بھئی میں نے اس کو اتنے پیسے دیے ہیں، یہ بتا کر سیلفیز لے کر، فوٹوز لے کر لے لینا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو لے کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی یہ شخص اس کو یہ ضرورت تھی اور میں نے یہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آپ دیکھیے کہ بنا کچھ آپ نے اس سے پوچھے، اس شخص سے پوچھے، آپ نے اسے مالا مال فرما دیا۔ یہ ہوتا ہے اصل خیرات کرنا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ امام حسن کا نام کس نے رکھا؟ امام حسن کا نام رکھنے والی ذات کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جب آپ پیدا ہوئے تو تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سیدھے کان میں اذان دی۔ اذان کون دے رہے ہیں یہ دیکھیں آپ، جن کی آواز سے جب قرآن پڑھتے تھے حضور، جن کی آواز سے سارا کائنات جھومتا ہے، آپ اس کی مبارک آواز سے آپ کی کان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی سیدھی جانب، اور بائیں جانب اقامت دی۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیا تم نے نام رکھ دیا؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، میں نے آپ کے رہتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں، لہٰذا نام آپ رکھیں۔ یہ ہونا ہی تھا کہ اتنے ہی دیر میں جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نواسے کا نام حسن رکھا ہے، آپ کے نواسے کا نام حسن رکھا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، آپ کی کیا ہستی ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے کہ جس کا نام رکھا گیا، جس نے نام رکھا وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کے کان میں جس نے اذان دی وہ تاجدار کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے کپڑے مبارک یہاں سے نہیں بلکہ جنت سے آپ کے کپڑے مبارک آ رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا مقام ہے، کیا یہ حسنین کریمین کا مقام ہے۔ آپ دیکھیے گا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایسے جلیل قدر صحابی ہے، آپ دیکھیے اہل بیت اطہار میں سے بھی ہے۔ آپ کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد مولا مشکل کشا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دیکھیے آپ ماں باپ کون ہیں، نواسے کس کے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کا مقام و مرتبہ کس طرح بلند و بالا ہے، کس طرح ان لوگوں کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت تطہیر نازل فرمائی تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پنج تن پاک سے تمام گندگی کو ان سے دور کر دیا۔
तमाम गंदगी को। आज हम ये देख रहे हैं कि हजरात, जिसको गुस्ल लेने का तरीक़ा नहीं है, जिसको वज़ू करने का तरीक़ा नहीं आता, जिसको गुस्ल करने का तरीक़ा नहीं आता, जिसको पंजगाना नमाज सही तरीक़े से अदा करना नहीं आता, वो आज बैठ कर सहाबी रसूलों को गाली गलोच देते हैं, सहाबी रसूलों की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये आप देखिए कि क्या हमारा आज हाल हो गया है। आप देखें कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम हसन को इशारा करते हुए फरमाया कि ये दो मुसलमानों के दो बड़े गुरोह में सुलह फरमाएगा, दो बड़े गुरोह में सुलह फरमाएगा। सुलह फरमाने का मतलब ये है कि अमन व सलामती के लिए ये सुलह किया जा रहा है, अमन व सलामती के लिए। आपको एक मुख्तसर सा वाक़या बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक शख्स अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और आकर कहने लगा कि भाई मुझे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलना है, आप उनके बारे में कुछ बताएं ताकि क्योंकि मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ, मुझे उनसे मिलना है, आप उनके बारे में कुछ बताएं, आप उनके बारे में कुछ बताएं, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, जब आप मुझे बताएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूँगा। अब आप यहाँ देखिए कि ये लोग जो कहते हैं, जो शिया हजरात हैं, वो लोग ये कहते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा किया वैसा किया। बहरहाल वो मौजू नहीं है, लेकिन मैं बताना ये मकसद है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस शख्स ने पूछा, फिर आपने जवाब क्या दिया वो बगौर समाअत फरमाइएगा कि आपने कहा कि मदीने मुनव्वरा चले जाना, वहाँ पर एक ऐसा चेहरा तुम्हें नज़र आएगा जो नूर से भरपूर होगा, जो नूर से भरपूर होगा, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और आपका तज़किरा लोगों के सामने करेंगे, और उनके पास आकर सामने सहाबा इकराम या जो भी उस दौर में हैं वो लोग आपके सामने बैठे हुए होंगे और आप दर्स दे रहे होंगे, तो तब तुम देख लेना कि ये कोई और ज़ात नहीं बल्कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बितहक़ीक़, जो आपका ये है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। वो क्या कहते हैं कि एक रास्ते से सिद्दीक़ अकबर का गुज़र हुआ, मौला अली का गुज़र हो रहा, तो क्या देखते हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेल रहे हैं, तो आपने इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में उठाया और कहने लगे कि अली, ये तुम्हारे जैसा तो नहीं है, ये तुम्हारे जैसा तो नहीं है, बल्कि ये मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा है। आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या हर कोई करता है, हर कोई करता है, दुनिया के हर कोने में आपके नाम का तज़किरा हो रहा है और होना भी चाहिए ता क़यामत तक। लेकिन साथ ही साथ हम आपसे इतना अर्ज़ करते हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी आप तज़किरा करें, उनके बारे में भी बताएं, दोनों में एक दूसरे से मोहब्बत के बारे में बताएं। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक वाक़या सुनाऊँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हैं, आप घर में हैं, तो इमाम हसन और इमाम हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेल रहे हैं, यानी एक दूसरे से कुश्ती कर रहे हैं। तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर कहते हैं कि हसन हुसैन को पाँव की तरफ से पकड़ो, हुसैन को पाँव की तरफ से पकड़ो। तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि माँ हैं, वो हुजूर से कहती हैं कि हुजूर, होना तो ये चाहिए था कि छोटे भाई को बताया जाए कि बड़े भाई को किस तरह चित करना है, आप बड़े भाई को बता रहे हैं, आप बड़े भाई को बता रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हसन को बता रहा हूँ और जिब्राइल हुसैन को बता रहे हैं। देखिए आप, जिसके खेलने पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बताए कि ऐसा करें वैसा करें, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा। आज 5 रबीउल अव्वल आपके विसाल का दिन है, और आप सबसे एक गुजारिश की जाती है कि अपने अपने घरों में जहाँ कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है कि बड़े पैमाने पर देगचे वग़ैरह बनाकर हज़ारों लोगों को बुलाकर परेशानी में मुब्तला होकर खिलाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बस इतना है कि आप कोई भी सूरा पढ़कर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप इसाले सवाब कर दें। हकीकत बात यह है कि उन्हें सवाब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके वसीले से
اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کرے، آپ ایسا کہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔